قبول ہوتے ہوئے دیکھی، ایسی قبول ہوتے ہوئے دیکھی کہ جو وہ زبان سے نکالتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص ان کو تکلیف دیتا تھا تو حضرت سعد نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مجھے پناہ عطا فرما۔ یعنی یہ دو چیزیں عام طور پہ تکلیف پہنچانے کی ہوتی ہیں، انسان ہاتھ سے پہنچاتا ہے، زبان سے پہنچاتا ہے، کہ اللہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مجھے پناہ نصیب فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ہم نے زبان اور ہاتھ دونوں کٹتے ہوئے دیکھے کہ وہ جنگ کے اندر اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے، زبان بھی کٹ گئی اس کی۔ حالانکہ زبان کٹنا تو کوئی ایسی کوئی باہر نکلی ہوئی چیز نہیں کہ وہ یوں کٹ جائے، لیکن دعا جس کی اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ تو کسی نے پھر حضرت سعد سے صحابہ نے پوچھا، ان کے منظر تو دیکھتے تھے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے، تو کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں یہ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ یہ حلال ہے یا نہیں، یہ جو میں کھا رہا ہوں۔ تو ایک تو حلال کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے ویسے ہمیشہ، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ حرام دو تین چیزوں کے ذریعے سے آتا ہے اس دور کے اندر، ہر زمانے کا اپنا حرام ہوتا ہے۔ حرام کا ایک سب سے بڑا ذریعہ سود ہے، اور اس زمانے میں سود کا سب سے بڑا ذریعہ بینک ہے، کیونکہ دوسرا سود تو مارکیٹ میں نہیں چل رہا ابھی، تو میرے علم میں کم سے کم نہیں ہوگا۔ قرضے، سود پر قرضے لوگ نجی طور پر بھی دیتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، بعض جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا ذریعہ بینک ہے۔ تو بینکوں کی یہ جو کنونشنل بینک ہیں، سودی بینک ہیں، ان میں پیسے رکھوا کر یا انشورنس کے ذریعے سے پیسے رکھوا کر اس پر جو چاہے وہ مارک اپ ہے اور پروفٹ ہے اور جو بھی اس کا آپ نام رکھ دیں، تو اس سود سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، ہمیشہ ہی بچانا چاہیے۔ رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام کے علاوہ کوئی آمدن نہ ہو، اس کی نوکری حرام ہے تو اس نے جو کمایا ہے سارے پیسے حرام ہیں اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں کسی سے قرض لے لے اور اپنا رمضان اس قرض کے پیسوں پر گزارے، اور اس پورے مہینے میں چونکہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے جس کے پیٹ میں حلال ہو، تو قرض تو حلال ہوتا ہے، تو اس پورے مہینے میں پھر شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے دعا کرے کہ اللہ میرے ذریعے آمدن کو حلال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یا رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد اس کے لیے حلال آمدن کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو ایک تو دوسری چیز جس کا اہتمام رمضان میں، کیونکہ ساری دعاؤں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، اور یہ نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جس کا رمضان میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا اہتمام چاہیے وہ نمازیں۔ دیکھیں یہ گنے چنے سجدے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی بھی حالت میں میرے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں میرے قریب ہوتا ہے۔ یہ بندہ جب سجدے کے لیے زمین پر سر رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اس کی حالت ہوتی ہے۔ اس سے مجھے ایک مسئلہ یاد آیا جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے اور انسان جہاں تک ہو سکے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ معذور ہوں اور انہیں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی معذوری ہو، اگر وہ بھی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہوں، جس میں قیام نہ کریں، زمین پر بیٹھے رہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھے اور بیٹھ کر وہ سجدے میں چلے جائے، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کرسی پر بیٹھ کر قیام۔ بعض لوگ کرسی پہ قیام کر لیتے ہیں پھر دوبارہ بیٹھ جاتے، رکوع کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو کرسی پر اس کو بیٹھنا چاہیے جو زمین پر بیٹھنے پر قادر نہ ہو۔ اگر جو زمین پر بیٹھ سکتا پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نہ کھڑا ہو، بے شک بیٹھا ہی رہے، بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن اس کو اس میں سجدہ مل جاتا ہے زمین کے اوپر، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم بیمار ہو گئے تھے، تو کچھ وقت کے لیے سجدہ نہیں کر سکے، آپریشن ہوا، تو انہوں نے اپنے سجدہ نہ کر سکنے کی کیفیت کے اوپر ایک بڑی دلدوز نظم کہی،
اور کہا کہ یعنی یہ چند دن تھے صرف جس میں زمین پر سجدہ ماتھا نہیں رکھ سکے زمین کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک بڑی دلدوز نظم کہی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنا ماتھا زمین پر لے جا کر اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے. تو جس کو اس کی قدرت ہو وہ زمین پر بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہو، وہ کیوں نہ کرے، اس کو چاہیے اسی طرح کرے. ہمارے ہاں اس بار اس معاملے میں لوگ بالکل بہت جلدی اپنے آپ کو معذور ڈکلیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ہمت ہوتی ہے کہ انسان کرے. میرے استاد، میں نے بخاری شریف ان سے پڑھی، ان کو دیکھنے والے ابھی ان کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم نے ان کو دیکھا، جتنی تکلیف سے وہ نماز پڑھتے تھے دیکھنے والے کو ترس آ جاتا تھا کہ کتنی مشقت میں. انسان سوچتا تھا یہ آخر اگر یہ معذور نہیں ہے تو پھر اور کون معذور ہے. لیکن تب بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور پوری سجدے سے اٹھنا ان کے لیے اتنا تکلیف دہ عمل تھا، گھٹنوں کا ان کو مسئلہ تھا اور بہت ہی شدید قسم کا مسئلہ تھا. تو وہ انتظار کرتے تھے کیونکہ ان کو اٹھنے کے لیے دائیں بائیں بہت ہلنا جلنا پڑتا تھا. ایک طرف ہاتھ رکھتے تھے، پھر دوسری طرف ہاتھ رکھتے تھے، پھر اس طرح کرتے تھے، پھر اس طرح. تو ہم دیکھتے تھے کہ نماز کے بعد وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کے دائیں طرف والا بھی اٹھ جائے اور ان کے بائیں طرف والا بھی اٹھ جائے، تاکہ ان کو وہ جو جگہ، جو سپیس چاہیے ہوتی تھی اٹھنے کے لیے، وہ ان کو مل جائے. اور پھر اس کے بعد وہ اس رکعت سے اوپر اٹھتے تھے. بس بندہ سوچتا تھا کہ اب اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی، لیکن ہم حیران ہوتے تھے کہ تمام نمازیں اسی طریقے کے ساتھ عمر کے، اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، 86 سال کی عمر میں تقریباً ان کا انتقال ہوا. تو لیکن اللہ، یہ ایک ان کو وہ تھی. یہ ہمت کی چیز ہے، باہر ہمت اس پہ کرنی چاہیے. ہم نے تو ان بزرگوں کو بھی بہت قریب کے زمانے میں سنا ہے، خود دیکھا تو نہیں، میں نے ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد وہاں جانا ہوا تھا. ہم سوات میں طالب علمی کرتے تھے، تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. ہم ان کی خانقاہ میں گئے، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کے صاحبزادے تھے. انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کو سوات، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کا علاقہ ہے، تو چڑھنا پڑتا ہے اوپر کی طرف. مسجد، گھر وغیرہ سارے ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ عمر بہت زیادہ تھی، معذور تھے، تو ان کو اٹھا کر لایا جاتا تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی ویل چیئر بھی نہیں ہو سکتی، کوئی اور چیز نہیں چل سکتی. تو مرید ہوتے تھے، ان کے شیخ تھے بڑے، تو لوگ ان کو، اور بہت ہلکے پھلکے سے تھے، ایسے کہ 50-60 کلو وزن تھا، ہڈیاں تھیں، ہڈیوں پر چمڑا تھا، گوشت تھا نہیں. تو ان کے مرید ان کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے. تو گڑئی ایک جگہ ہے سوات میں، تو ان کو گڑئی بابا جی کہا جاتا. تو اس کے بعد کہتے ہیں لا کر بالکل ایسے اٹھا کر لاتے تھے جیسے کوئی گٹھڑی لا رہے. جو آدمی ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو وہ ایسے سمٹ سا جاتا ہے، تو گٹھڑی کی طرح لا کر ان کو مسجد میں صف میں رکھ دیتے تھے. تو کہتے جب نماز کا وقت آتا تھا وہ کہتے تھے کہ مجھے کھڑا کر دو. 2 بندے ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھڑا کر دیتے تھے. اس کے بعد وہ ساری نماز خود کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے ہی پھر سے وہ گٹھڑی کی طرح ہو جاتے تھے. اب ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر جایا جاتا تھا. یہ ہمت کے ساتھ اور کوئی تھوڑی استقامت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مدد ہوتی ہے. تو خیر، میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ گنے چنے سجدے، ان کی اگر انسان ایک تعداد پوری کر لے، دن بھر میں رمضان میں اس کا اہتمام کرے، آپ اس کو گنے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو 2-4 چیزوں کا اور اعمال بتاؤں، پھر میں آپ کو یہ تعداد گن کے بتاتا ہوں. رمضان میں ایک اہتمام جس چیز سے کرنا چاہیے وہ تہجد ہے. تہجد کے لیے لوگ ویسے بھی سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد ضرور پڑھنی چاہیے. انتہائی فضیلت والی نماز ہے، اور اللہ جل شانہ کی قرب کے حصول میں اس کا تمام نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فرض وہ ضرور پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تہجد کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اب تو وہ دور، وہ مناظر لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، ورنہ یہ سارے لوگ معاشرے میں ہیں جو تہجد میں 2 پارے پڑھنے والے، 5 پارے پڑھنے والے، 8 پارے پڑھنے والے، 10 سے پارے تہجد میں پڑھنے والے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا معمول یہ ہے کہ وہ تہجد میں 3 دن میں قرآن ختم کریں، 10 سے پارے پڑھتے ہیں تہجد. تو چلیں ہم نہیں پڑھ سکے اتنی زیادہ. تو تہجد کی جو زیادہ سے زیادہ رکعتیں آئی ہیں حدیث میں تو 12 ہیں، 8 بھی آئی ہیں، 12 بھی آئی ہیں. تو 12 رکعت انسان تہجد کا اہتمام کرے. اس کے بعد فرض کا وقت آ جائے گا.
اس کے بعد فجر جماعت کے ساتھ، اگرچہ اسی لیے لوگوں کی جماعت کی حفاظت کے لیے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کو اسفروا بالفجر، فجر ایسے وقت میں پڑھو کہ سفیدی پھیل چکی ہو، یعنی جو فجر کا آخری وقت ہے، صرف اتنا وقت رکھا جائے جو سب سے مستحب وقت ہے فجر پڑھنے کا، کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو ایک جماعت اور ہو سکے۔ اگر نماز کا سلام پھیرا، پتہ چلا نماز دوبارہ پڑھنے کی نوبت آ گئی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک نماز کا وقت ہو، بعض کہتے ہیں کہ 2 دفعہ نماز پڑھنے کا وقت ہو، تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ وقت ختم ہونے سے 25 منٹ پہلے فجر کی جماعت کی جائے تو یہ پورا اسفار ہے۔ رمضان میں جو ہم لوگ جماعت کی نمازیں پیچھے کرتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو فرض کی نماز مل جائے، کہ وہ سحری سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد اتنا وقت رکھتے ہیں کہ لوگ وضو کریں اور مسجد تک آ سکیں، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں 4:45 بجے نماز ہوتی ہے، حالانکہ ہم فجر سے پہلے 5:30 بجے نماز پڑھ رہے تھے رمضان سے پہلے، اس کو 4:45 پر لے گئے، یہ اس لیے کہ لوگ فجر جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو ایک تو نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ۔ فجر کے بعد 2 نوافل کا وقت آتا ہے ظہر سے پہلے، ایک اشراق کا اور ایک چاشت۔ اشراق کی رکعتیں 4، کم سے کم 2 ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہے۔ پہلی 2 میں اشراق کی نیت کر لی جاتی ہے، ان کے ساتھ اگلی 2 میں صلاۃ الحاجت کی نیت ساتھ کر لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص فجر پڑھے مسجد میں اور اس کے بعد وہ اشراق تک مسجد میں رہے اور پھر اشراق کی نماز مسجد میں پڑھے، اس کو ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہر روز انسان کو مل سکتا ہے، اور رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ثواب کتنے گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ انسان جتنی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں 4 رکعتوں کا ذکر بھی آتا ہے اور زیادہ کا بھی آتا ہے۔ تو اب 4 رکعتیں کم سے کم سمجھیں کہ جو چاشت میں انسان پڑھے، یہ انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ چاشت کی نماز حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر اپنے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اتنا صدقہ کون دے گا، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر اگر کوئی نہیں دے سکتا تو چاشت کی نماز پڑھ لیا کرے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں۔ تو یہ نماز ہے جو اشراق کے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ جس طرح آج کل تقریباً 6 بجے اشراق ہو رہی ہے تو 7:30 بجے سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ 9، 10، 10:30، 11 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر باقی فرائض ہیں، ظہر عصر ہے، اس کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کے فرائض پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا، جس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اور اس درمیان میں وہ کوئی گناہ والا کام نہ کرے، اور ظاہر ہے جب بندہ مسجد میں اور اسے نماز پڑھ لی تو درمیان میں تو وقت ہی نہیں ہوتا، متصل ہی پڑھے گا، وہ درمیان میں کوئی گناہ والا کام نہ کرے تو اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے اوابین کی نماز کے بارے میں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی تراویح۔ تراویح 20 رکعت پوری پڑھنی چاہیے، لوگ بیچ بیچ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھتے نہیں، بعض تھوڑی پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر صحابہ کا اجماع فرمایا تھا۔ لوگ مختلف جگہ تراویح پڑھتے تھے تو آپ نے ان کو اکٹھا کیا تھا اور 20 رکعت کے اوپر صحابہ کا اتفاق ہوا تھا کہ تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ 20 رکعت انسان پڑھے، اور اس کے ساتھ عشاء کی نماز۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ گنے چنے سجدے ہیں، آج ویسے ہی مجھے خیال آیا جمعے پر آنے سے پہلے کہ ان ساری رکعتوں کو گن لیا جائے، یہ کتنی رکعتیں بنتی ہیں دن بھر کے اندر۔ یعنی 12 رکعت تہجد کی ہو گئی، اس کے بعد 4 رکعت اشراق کی ہو گئی، 4 رکعت چاشت کی ہو گئی، دیکھیں سنت غیر موقدہ عام دنوں میں تو انسان اکثر لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے، کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے انسان کے فرض کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو اس کے بعد ظہر آ جائے گی، ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 2 نوافل اس کے بعد انسان پڑھے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ظہر کے بعد کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی۔ عصر اس کے بعد 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے۔ مغرب کے 3 رکعت فرض، 2 سنتیں اور 6 رکعت صلاۃ الاوابین، اور پھر عشاء کے 4 فرض، 2 سنتیں، 3 وتر، 20 رکعت تراویح، اور اس کے بعد 2 نفل بعض لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری رکعتیں
جمع کی جائیں تو اور اس میں اگر سجدے جمع کیے جائیں تو یہ 170 سجدے بنتے ہیں، 170 سجدے بنتے ہیں جو دن بھر میں فرضوں کے، نفلوں کے، سنت موقدہ کے، سنت غیر موقدہ کے، یہ 170 سجدہ انسان رمضان کے ان 30 دنوں میں اہتمام کے ساتھ کر لے تو یہ قرب الہی کے اس کو 170 مواقع رمضان کے مہینے میں روزانہ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ 170 کو پھر آپ 30 سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس پورے رمضان کی تعداد آ جائے گی۔ تو 170 دفعہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب کی کوئی اور حالت نہیں ہے۔ تو جب 170 دفعہ انسان ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے گویا کہ ڈبکی لگا رہا ہے کسی اللہ کے قرب کے دریا میں اور سمندر میں، تو اس کو کیوں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوگا؟ کسی کریم انسان کا، کسی بامروت انسان کا ایک دفعہ دن میں دروازہ کھٹکھٹا لے کوئی بندہ تو اس کو جواب مل جاتا ہے۔ دن میں اور رمضان کے مہینے میں 170 مرتبہ کوئی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور وہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اللہ سے تقویٰ چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات چاہتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ سے حیات طیبہ چاہتا ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے خود کہی ہیں کہ مجھ سے مانگو، تو اس کو اس کی منزل کیوں نہیں ملے گی؟ اس کی شرائط بس انسان پوری کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کھائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اس ساری چیزوں کے اندر، اس میں دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو۔ کسی بھی صورت میں اپنے ان اعمال کو حقارت ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اس میں فرائض تو ظاہر مسجد میں پڑھنے کا کہا گیا ہے، نوافل باقی جو بھی جتنے ہیں جو گھروں میں پڑھے جا سکتے ہیں تو ان کو گھروں میں اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ بہت زیادہ اس کی تشہیر نہ ہو، اس کی شہرت نہ ہو۔ زیادہ نفل بندہ لوگوں کے سامنے پڑھے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت نیک آدمی، انسان اس بات سے گریز کرتا ہے۔ ایک نماز اور ہے، اور وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی، اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہر رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی اس کے ساتھ آیا ہے، لیکن اگر اتنا یہ بھی پڑھ لیا جائے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ثنا کے بعد 15 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے کے درمیان 10 دفعہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، تو یہ تعداد 75 پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ 75 ایک رکعت میں۔ اس طرح کی 4 رکعتیں یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے اپنے چچا سے، اے میرے چچا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، میں آپ کو ایک ایسی عظیم الشان نماز نہ بتاؤں، بڑی زوردار فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ تو پھر آپ نے جو پہلی بات اس میں ارشاد فرمائی، کہا کہ چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو پھر ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو، اور ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، اور مہینے میں 1 دفعہ بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 دفعہ پڑھو۔ تو عام دنوں میں تو بہت سے لوگوں کا الحمدللہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہوتی ہے، تو روزانہ عام دنوں میں اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا معمول بن جائے رمضان کے بعد تو اس کا آغاز رمضان سے کرے، اور بہت وقت نہیں لگتا اس میں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان اس کو شروع کرتا ہے، شروع میں وقت زیادہ لگتا ہے، جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو ایسے اس کے لیے اللہ جل شانہ اس کا وقت سمیٹ دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تلاوت کے اندر بھی وقت انسانوں کا سمٹ جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو کم وقت لگتا ہے، اور وہ وقت صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، نہیں، وقت کی برکت کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی عبادت دیکھ کر اور ٹائم دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اتنے سے وقت میں یہ اتنا کام کیسے کیا ہے، تو اس کا بہت اچھا جواب قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت کا طول ہے، لمبائی ہے وقت کی، لینتھ ہے اس کی، اور ایک وقت کا عرض ہے، اس کی چوڑائی ہے۔ تو کہا کہ جو عام لوگ ہیں، دنیا ساری ہے، ان کے 24 گھنٹے تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، سیکنڈوں کے اعتبار سے طے شدہ لمبائی ہے، تو یہ وقت کی لمبائی میں کام کرتے ہیں، اور جن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے وقت کی چوڑائی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو وقت کی چوڑائی بڑھنے کی وجہ سے ان کا سیکنڈ اور ان کا منٹ
وہ دوسرے بندے کے منٹ سے زیادہ لمبا ہو. جیسے اگر ایک تھان ہے کپڑے کا, اس کی اگر لمبائی ایک برابر بھی ہے لیکن اگر چوڑائی دوسرے کی زیادہ ہے تو کپڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر کسی کے وقت کی, تو جب انسان کسی عمل کو شروع کرتا ہے تو شروع میں تو وہ صرف لمبائی میں چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے, دوام اختیار کرتا ہے, پابندی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے قبولیت عطا فرماتے ہیں, تو پھر وقت کی چوڑائی بھی اس کے ساتھ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ جو واقعات آتے ہیں بعض حضرات کی کثرت تلاوت کے, تو لوگ اس کو تعجب سے سنتے ہیں, بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. یہ بالکل ممکن ہے, اور جب بندہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ چیزیں اللہ جل شانہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جن لوگوں کے معمولات میں آتا ہے کہ دن میں قرآن شریف 3 ختم کرنا, اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو 8 ختموں کی مثالیں بھی دی ہیں کہ پورے دن میں قرآن کے 8 ختم کرنا. تو 8 ختم کا مطلب 240 سپارے بنتے ہیں, تو 240 سپارے کو لوگ منٹوں پر تقسیم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے. تو واقعی ان منٹوں میں تو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا, لیکن اگر آپ منٹ کو چوڑا کر دیں تو پھر یہ ممکن ہو جاتا ہے. پھر یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لمبے منٹوں میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ظاہر ہے 24 گھنٹے تو سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس لیے رمضان کو ان اعمال میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دعا ایک ذوق کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کو مخ العبادہ کہا گیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے دعا. دعا ہم لوگوں کے ہاں جو مروج ہے, جو طریقہ رائج ہے, وہ رسمی ہے کہ بس ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے اور امام ہاتھ اٹھا لیتا ہے, ہم اس کے پیچھے بس جو کچھ لوگ تو چپ رہتے ہیں, کچھ رٹے رٹائے اپنے جملے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں, وہ تو بہرحال اس کا پڑھنا, مسنون دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ تو ظاہر ہے سب سے افضل ہے اس کا پڑھنا. یاد رکھیے گا کہ دعا کو قبولیت کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس میں سے ایک چیز تو وہ حلال رزق ہے جس کا ذکر ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ دعا یقین کے ساتھ مانی جائے, بے یقینی کے ساتھ نہیں. جو انسان دعا یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اس پہ ضرور عطا فرمائے, کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا. پورا کرنا اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر کوئی بچہ اللہ اپنے والدین سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو والدین نہیں دیتے, اس سے بہتر چیز دے دیں گے لیکن وہ چیز نہیں دیں گے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. کوئی ایسا کھلونا بھی جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہو, وہ اس کا ضد کر رہا ہے, لیکن والدین اس سے بہتر اور قیمتی چیز اس کو دے دیں گے چپ کرانے کے لیے, لیکن وہ چیز نہیں دیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے. دعا کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے. انسان بعض اوقات اپنے لیے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر دے دیتا ہوں اسے, لیکن نقصان والی چیز اس کو نہیں دیتا. اور بعض صورتوں میں وہ چیز اور یا اس سے وہ بہتر چیز دونوں اس کے لیے مفید نہیں ہوتی, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے بدلے پھر میں اس کو آخرت میں اجر دے دیتا ہوں کہ یہ دعا تمہاری دنیا میں تمہاری مصلحت کے خلاف تھی اس لیے قبول نہیں کی, اب اس کا اجر لے لو. تو آتا ہے کہ جب بندہ اس کا اجر دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا, کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, آج مجھے اس کا یہ دائمی اجر مل رہا ہوتا. تو دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے. تیسرا یہ کہ جو دعا کے خاص اوقات ہیں اس میں خصوصی اہتمام کیا جائے. دعا کے اوقات بھی ہوتے ہیں, دعا کی جگہیں بھی ہوتی ہیں. جگہوں سے مراد یہ جیسے خانہ کعبہ میں دعا ہے, پھر حتیم میں دعا ہے, مقام ابراہیم کی دعا ہے, اور ملتزم کی دعا ہے. یہ سعادتیں عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے آج بھی جو عمرے پر ہیں یہ سعادتیں لوٹ رہے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر, یہ دعائیں حرمین شریفین کی. تو اسی طرح دعاؤں کی جس طرح جگہیں ہیں ایسے ہی دعاؤں کے اوقات ہیں. تہجد کا وقت ہے, فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے, اور اسی طرح آج جمعے کا دن ہے تو جمعے میں گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے, تو مغرب کی نماز سے پہلے کے جو 20-25 منٹ ہیں, عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے, یہ اسی طرح رات کو انسان کا فرض نمازیں جتنی بھی آتی ہیں ان کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے. اس طرح اور بہت سارے اوقات ہیں. ان اوقات کا انسان خاص طور پر اہتمام کرے. ویسے دعا 24 گھنٹے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ کہ دعا بار بار کی جائے, یعنی اس کو جتنا دہرایا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. ایک ہی جملے کو جتنا دہرایا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے جملوں کو. اور چوتھا یہ ہے کہ دعا رو رو کر کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رونا نہیں آتا, اور رونا اس لیے نہیں آتا کہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے, تو اپنے گناہوں سے جتنا بندہ استغفار کرے, توبہ کرے, تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے.
جب دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دعا میں اللہ تعالیٰ رونا بھی نصیب کرتے ہیں. ورنہ کتنی حسرت اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور انسان کی خشک آنکھوں میں ایک دفعہ بھی آنسو نہ آئے پورے رمضان میں. بڑی بدنصیبی کی بات. اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے. خشک آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. من عین لا تدمع، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو آنسو نہ بہائے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے جو اللہ کے خوف سے دہل نہ جائے، جس دل پر اللہ کا خوف نہ آتا ہو کبھی، جس سے جھرجھری سی آتی ہے انسان کو بعض اوقات اللہ کے خوف سے. بعض دل اتنے سخت ہوتے کہ دنیا کی جو چیز بھی ان کے سامنے سنا دی جائے اس دل کے اوپر رتی برابر اثر نہیں ہوتا. اور آنکھیں اتنی خشک ہوتی ہیں کہ زمانہ گزر جاتا ہے کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کی ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے اس کو رونا نہیں آتا. یہ دل کی سختی اور قساوت کی نشانی ہے. رمضان کا مہینہ دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اعمال کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے کہ دلوں کی یہ سختی ختم ہو جائے اور یہ نرم ہو جائیں، اور اس کی نرمی کا اثر آنکھ کے ذریعے سے فوراً پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ہاں واقعی دل نرم ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.